صدر محترم، مہمانان خصوصی، اساتذہ کرام اور میرے پیارے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس اہم موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عید الاضحیٰ۔ زمین سہمی پڑی تھی، آسماں تھا بیچارہ، نہ اسے پیش کرتا یہ حیرت کا نظارہ۔ پدر تھا مطمئن، بیٹے کی چہری پر بحالی تھی، چھری حلقوں میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی۔ وصیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا، کہ اسماعیل کا رونگٹا بھی کٹنے نہ پایا۔ معزز سامعین، عید الاضحیٰ جسے ہم ہر سال ذوق و شوق اور مسرت شادمانی سے منانے کا اہتمام کرتے ہیں، وہ دراصل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کا نام ہے جسے میں نے چند اشعار میں بیان کیا ہے۔ جناب صدر، 10 ذی الحج یہ اس دن کا عظیم منظر ہے جب ایک والد نے اور جلیل القدر پیغمبر نے اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کی ٹھان لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم، عزمیت و استقامت، تسلیم و رضا اور اطاعت ربانی کے پیکر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 رات متواتر خواب دیکھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ابراہیم، تو ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر۔ ذرا تصور کیجئے، یہ سخت ترین آزمائش حضرت ابراہیم کے لیے بھی نہ تھی، یہ کوئی معمولی امتحان نہ تھا، سخت آزمائش کا مرحلہ تھا، لیکن قربان جائے بڑھاپے اور کئی سالوں کی تمناؤں کا مرکز، راتوں اور دنوں کی دعاؤں کا ثمر، قلب و نظر کا چراغ سیدنا حضرت اسماعیل پر جو حکم الہی کی تعمیل میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ حضرت اسماعیل بھی اپنے والد کی طرح اطاعت الہی کے پابند تھے، فوراً ہی سر تسلیم خم کر دیا۔ باپ بیٹے کی ایسی اطاعت و فرما برداری، اثار و قربانی، یقیناً چشمے فلک نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اے قربانی کرنے والوں، ذرا سوچو، قربانی کا وہ جانور جسے تم نام خدا پر ذبح کرتے ہو، کیا اس کا کوئی حصہ بارگاہ خداوندی تک پہنچتا ہے؟ اگر کچھ پہنچتا ہے تو وہ آپ کی خلوص نیت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قربانی کا گوشت خلوص نیت سے غربا میں تقسیم کریں۔ شکریہ۔